وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 10 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی ربوبیت سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کے مدارج کو بلند فرماتا ہے. اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر و فریب نیست و نابود ہو جائے گا. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 10، اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزشتہ سبق میں کہ عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک بات جو ہے اس کی طرف چڑھتی ہے، یعنی منظور ہے اس کو پاک بات، اور عمل صالح جو ہے اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اس کی ہم نے انشاءاللہ کل بات کی تھی. اور آج کا جو مضمون ہے والذین یمکرون السیئات، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، مکر تدبیر کو کہتے ہیں. السیئات بری لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے اور ان کی تدبیریں جو ہیں وہ ہلاکت یعنی بیکار ہیں. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، بری تدبیر ہی برباد ہوگی، برباد ہو جائیں گی سب تدبیریں. سامعین کرام، تھوڑا سا یعنی دیکھیں، ہم ہر مضمون میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں گے کہ ہمارے لیے ہدایت کیا ہے. والذین یمکرون السیئات، یعنی بری تدبیریں جو کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. دیکھیں بری تدبیر کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے مقصد پیدائش، انسان کے مقصد پیدائش کو اگر انسانوں کا ایک گروہ فیل کرنے کے لیے کوششیں کرے، مثال کے طور پہ یمکرون السیئات پہ میں بات کروں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت نازل کی، اس سے لوگ انحراف کر لیں یا اس سے منہ موڑ لیں، تو یہ بھی یعنی بری تدبیر ہے، بری چال ہے. یمکرون السیئات، دیکھیں بری تدبیریں اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا وبال جو ہے وہ ہمیشہ اس پر پڑے گا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں،
اگر آپ یا کوئی بھی حق سے اعراض کر رہا ہے اور حق کا راستہ اپنا نہیں رہا، حق کو مقصود نہیں بنا رہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تخلیق کائنات کے مقصد سے منہ موڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شخص کو یعنی میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، من ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا ان من المجرمین منتقمون۔ سب سے زیادہ ظالم ہے وہ شخص جس کے سامنے ذکر بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات کا، احکامات کا نصیحت کی جائے، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور پھر یہ مجرم بھی ہے، اور میں مجرموں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے انتقام لینے والا ہوں۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے، تقریباً اس سے ملتا جلتا، لیکن الفاظ کا تھوڑا سا تبدیلی ہے۔ یمکرون السیئات کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ جو بری بری چالیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، یعنی یہ میں بنیادی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک یہ تخلیق جو ہے یہ بامقصد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد تخلیق کو جھٹلانے کے لیے یا کوئی قولاً یا عملاً اس کو جھٹلا رہا ہے یا جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ خود قبول کر رہا ہے نہ ایسا ماحول پیدا کر رہا ہے، یعنی خود قبول نہ کر کے اوروں کو بھی برائی کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ بری چالیں ہیں۔ دیکھیں ایک تو جس وقت یہ وہ نازل ہو رہی تھی، یہ آیات جس وقت نازل ہو رہی تھی، اس کا اپنا ایک شان نزول تھا۔ ظاہر ہے کہ قریش مکہ جو ہے رسالت کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے اور اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ باہر سے جو بھی آتا اجنبی یا قافلے آتے تو یعنی یہ لوگ جو تھے سب سے پہلے چلے جاتے اور ان کو کہتے کہ بھئی یہ شخص ہے، اس کی بات نہ مانو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک چال تھی۔ پھر جو مختلف قسم کے مظالم یہ لوگ کر رہے تھے مسلمانوں پہ، وہ بھی چالیں تھی۔ پھر یہ ہجرت حبشہ جو یہ صورت بھی 5 نبوی کی ہے، اور جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہاں ان لوگوں نے ایک وفد ترتیب دیا کہ وہاں کے بادشاہ کو جا کے بھڑکایا جائے اور ان کو واپس لایا جائے ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک چال تھی۔ تو یہ ساری بری بری چالیں، خود بھی حق کو قبول نہیں کر رہے تھے اور حق کو فیل کرنے کے لیے چالیں چل رہے تھے، قسم قسم کے الزامات لگا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ابھی ہم نے اس صورت کی شروع میں کہ بھئی یہ تو معاذ اللہ مجنون ہے اور یہ ساحر ہیں اور انہوں نے جھوٹ گڑھا ہے معاذ اللہ، یہ الزامات، یہ ساری چالیں ہیں۔ آج بھی ہم چالیں چل رہے ہیں سامعین کرام۔ اس آیات کے مفہوم سے ہم نہیں نکل سکتے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو قبول نہ کرے اور اس کے برخلاف زندگی گزارے یا اس کے لیے کوششیں کرے، آج دیکھیں معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، بے مقصدیت کا بڑھاوا ہو رہا ہے، لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کی دنیاوی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب یمکرون السیئات میں آتا ہے۔ اب ان لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو ان کی بری وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کی بری تدبیریں برباد ہو جائیں گی، اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہوا ہے انسانیت کا، اور پھر وہ یعنی ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اہل حق جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، ہر زمانے میں سچے لوگ موجود ہیں اور حق کو پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حق موجود ہے، قرآن موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، اور
اب اگر کوئی دیدہ دانستہ حق سے منہ موڑ لے، دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا جائے، ظاہر پر دھوکہ کھا جائے، باطن سے اعراض کر لے، باطن سے منہ موڑ لے اور اپنے عمل سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے. سامنے کرام میں ذرا تھوڑی سی وضاحت سے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت مزید ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ خود بھی حق کو قبول نہیں کر رہے، اور اپنے جو زیر اثر لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ہماری اولاد ہے، خود بھی ہم نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم میں سے اکثریت، معاشرے کی اکثریت نے، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ہے نا کہ یہ آپ کا گناہ جو ہے وہ 2 چند اور 6 چند ہوتا جا رہا ہے. خود بھی آپ نے حق کو قبول نہیں کیا اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی حق کے راستے پر چلنے سے آپ عملاً روکتے رہے، لیکن یہ سب تدبیریں جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گی. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، یہ ساری تدبیریں جو ہیں یہ فیل ہونے والی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بربادی اور ہلاکت. بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں سامعین کرام، میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، وما تحمل من انثى، اور حاملہ نہیں ہوتی کوئی بھی عورت، ولا تدع، اور نہ وہ جنتی ہے اپنی اولاد کو، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہے، وما یعمر، اور عمر نہیں پاتا کوئی بھی، من معمرن، کوئی بڑی عمر والا، ولا ينقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر سے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے. سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے اب جو شروع ہو رہا ہے اور اگلی چند آیات تک آئے گا، یہ سارا توحید کا مضمون ہے. اور بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. اگر قولاً نہیں تو عملاً ہم اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو نظر انداز کر کے یا بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. اور دیکھیں، شرک اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے یعنی آپ باطن پر نظر نہ ڈالیں. یہ بات تھوڑا سا غور سے سنیں کہ شرک میں آپ اس وقت مبتلا ہو جاتے ہیں جب باطن سے آپ صرف نظر کر لیں، اور باطنی جو قوت ہے سب سے وحدہ لا شریک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی وہی اصلی وجود اسی کا ہے، باقی تو سب اس سے ہم از اوست ہے نا، یعنی سب کائنات کا وجود پھر اس سے ہے، اس کا ارادہ ہے اور اس کی قدرت ہے، پھر یہ کائنات پیدا ہوئی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں تو پھر شرک ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن کسی طرف تو جائے گا. اب دیکھیں، بعض اقوام جو ہیں ستارہ پرست اقوام کا آپ نے سنا ہے، یا جو ہے ستارہ پرست مطلب ستاروں کی پوجا کرتی تھی، یا جو ہے وہ سورج بنسی اور چندر بنسی ایسے. لیکن ایک بات اور ہے سامنے کرام، اگر آپ غور کریں تو شرک کی وجوہات میں بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ عقل سے کام نہ لیں اور کسی کی بات نہ سنیں، تو پھر آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس طرف آپ کا ذہن جو ہے مائل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اس وقت جو بڑا خدا ہے وہ پیسہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، پیسہ ہے ظاہر، یعنی پیسے کو ہم نے خدا سمجھ لیا ہے کہ یہ قاضی الحاجات ہے، یہ مشکل کشا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. پھر آپ کی جو ظاہر چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ عوامی عہدے ہیں
یا جو ہے سول سروس ہے، پھر عوامی عہدے ہیں، یہ ایم این اے ہے، ایم پی اے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں نے ان عہدوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اسی کے لیے جی رہے ہیں، ہر الیکشن میں جو ہے حصہ لیتے ہیں، پھر عوام کل انعام جانوروں کی طرح پھر لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں جو خود یہ سکت نہیں رکھتے، تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں، زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ یہ سارا کچھ شرک کا جو وجود ہے، یعنی وہ اس لیے ظہور پذیر ہوتا ہے کہ آپ حق کو بھول جاتے ہیں اور حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں، حق تو اظہر من الشمس ہے، اللہ کی ذات جو ہے اس کو تو ہم بھلا نہیں سکتے، بالکل نہیں بھلا سکتے۔ یہ سب کچھ جو ہے، جو موجود ہے، آخر کون اس کا خالق ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی آپ غور کریں اپنے بارے میں کہ بھئی آپ اگر آج پیدا ہوئے ہیں تو پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ پھر موت اور حیات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، پھر یہ باقی تمام تخلیقات جو ہیں، ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے سامنے کرام، تمام تخلیقات اللہ تعالیٰ کے نے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جس کو آپ بھلا نہیں سکتے، اور تھوڑا سا اس میں غور و فکر آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو اب مضمون شروع ہو رہا ہے سامنے کرام، اس میں توحید کا مضمون ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا کے ہمیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں ہی واحد ذات ہوں جو تمہاری تخلیق کا سبب بھی ہوں، اور یہ سارے کام جو ہیں یہ میرے علم میں ہیں۔ یہ ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، کب حمل پاتا ہے اور کب وضع حمل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ یعنی یہ ایک عورت کب حاملہ ہوگی، کس وقت حاملہ ہوگی، کس وقت وہ اپنا بچہ جنے گی، پھر ایک عمر، یعنی عمر پانے والا جو بھی عمر پاتا ہے اور جو بھی بڑی عمر سے تک پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس میں اچھا بہرحال تھوڑا سا ساتھ ساتھ تشریح کریں گے۔ واللہ خلقکم من تراب۔ اب دیکھیں، بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ذات تو میں ہوں، قادر میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، رب میں ہوں، تو پھر عالم میں ہوں۔ یہ تمام مضمون اس آیت میں موجود ہے سامنے کرام۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم سوچو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں سامعین کرام، یعنی ہمارا یقین ہے کہ ہمارے والد ہیں بابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ جو ہے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وجود بنایا ظاہر کا، تو وہ مٹی سے بنایا۔ خلقنا الانسان من نطفۃ، وہ کہتے ہیں نا کہ بہرحال مٹی سے بنایا، پہلے انسان کو مٹی سے بنایا۔ آج بھی اگر دیکھیں سامعین کرام تو ہم مٹی ہیں، مٹی کھا رہے ہیں اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، یعنی اب بھی ہمارا وجود جو ہے مٹی سے بن رہا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ نطفہ جو ہے یہ تو بعد میں آتا ہے نا، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے، اس سے نطفہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ وہ نطفہ کس چیز سے بنتا ہے؟ یہی مٹی کی چیزیں آپ کھاتے ہیں، سب وہ جانور جو ہیں وہ بھی مٹی سے بن رہے ہیں، وہ بھی اس چارہ کھاتے ہیں جو مٹی سے اگتا ہے، پھر اس گوشت کو کھاتے ہیں، پھر روٹی کو آپ کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یہ ساری مٹی سے بن رہی ہیں۔ اس وقت بھی ہم مٹی استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یعنی اس کی شکل مختلف ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے تو مٹی، بنیادی طور پہ مٹی ہے۔
تو اس وقت بھی ہماری ابتداً ہماری پیدائش مٹی سے، آج بھی مٹی ہیں ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر جو ہے وہ نطفہ جو ہے، نطفہ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے ایک بنایا ہے۔ خوراک سے نطفہ بن جاتا ہے، اور نطفے میں پھر جو جراثیم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ وہ جو انسانی جراثیم ہیں وہ نطفے میں جو ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ وہ نطفہ جو ہے وہ مٹی سے بن رہا ہے۔ اب پھر اس میں ہزاروں، ایک نطفے میں کتنے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں انسان کے، پھر اس میں ایک جراثیم جو ہے وہ قرار پا جاتا ہے، اور پھر اس نطفے میں جو قرار پاتا ہے اس کو، ایک کو اللہ تعالیٰ عورت کا جسم دے دیتا ہے اور ایک کو لڑکے کا، مرد کا جسم دے دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ مردوں، یعنی نطفے کے جراثیم میں نر اور مادہ یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور پھر یہ ساری اس کی قدرتیں ہیں۔ نطفے سے انسان بنایا، تو یہ تو یعنی اگر ہم سوچیں سامعین کرام تو بات یہ ہے کہ یہ ساری تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، وَلَا تَدَعُ، اور نہ وہ وضع حمل کرتی ہے، نہ وہ جنتی ہے، إِلَّا بِعِلْمِهِ، اس کے یعنی ایک عورت مثال کے طور پہ ایک شیر خوار بچی ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ زندگی کے ماہ و سال گزارتے ہوئے بالغ ہو جائے گی، پھر اس کی شادی ہو جائے گی۔ اب جب وہ مثال کے طور پہ میں کروں، یعنی یہ مضمون اس میں موجود ہے، وہ عورت، وہ لڑکی، وہ بچی کب حاملہ ہوگی، کب وہ اپنا بچہ جنے گی، پہلا کب دوسرا بچہ ہوگا، کب تیسرا بچہ ہوگا، مثال کے طور پر کرو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں ہے۔ پھر ایک وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، نہیں پاتا کوئی بڑی عمر والا عمر، یعنی انسان اگر زندگی کے ماہ و سال گزرتے جائے تو 50 سال، 60 سال، 70 سال جو بھی ہے، یعنی اس کی عمر کتنی ہے؟ چھوٹی عمر میں 40 سال میں مر جائے گا، 20 سال میں مر جائے گا، 5 سال میں مر جائے گا، 2 سال میں مر جائے گا، چوتھے مہینے مر جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے، پہلے سے علم ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا، خیر اس کا علم تو بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ہر ایک کی عمر کو میں جانتا ہوں، ہر ایک کی عمر کم یا زیادہ یہ میں جانتا ہوں، اور یہ جاننا جو ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے، یعنی یہ معلومات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہیں۔ پھر اس تمام مضمون میں سامعین کرام یعنی دیکھیں، ہم تو کبھی غور نہیں کرتے نا، ہم غور نہیں کرتے، آیات الہی میں ہم غور نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب جو ہمارا خالق ہے، خلاصہ میں مضمون بیان کر رہا ہوں، جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے، 9 مہینے تک کون خوراک ڈالتا ہے، بچے کو کون خوراک دیتا ہے، بچے کو کون بڑا کرتا ہے، بچے کی صورت کون بناتا ہے، سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ایک ہی ذات ہے، شروع سے لے کر آخر تک، پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی، اور ساری عمر تک بچے کی ربوبیت جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ ایک ذات ہے، اللہ۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، سب معلومات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ مضمون جاری ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صرف ترجمہ سنا دیں، وقت ذرا کم ہے۔ من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، ساری عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی عزت تمام اللہ کی، یعنی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب،
پاک بات اسی کی طرف چڑھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی جو تدبیریں ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی، اکارت جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے، وما تحمل من انثی، اور حاملہ نہیں ہوتی کوئی عورت، ولا تدع الا بعلمہ، اور اس کا وضع حمل نہیں ہوتا مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، وما يعمر من معمر، اور کوئی بڑی عمر والا عمر نہیں پاتا، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے لیکن یہ سب کچھ کتاب میں محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Whoever desires honor, all honor belongs to God. To him ascends speech that is pure, and he elevates righteous conduct. As for those who plot evil, a terrible punishment awaits them, and the planning of these will fail. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. God created you from dust, then from a small drop. Then he made you pairs. No female conceives or delivers except with his knowledge. No living thing advances in years, or its life is shortened, except it be in a record. That is surely easy for God. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔